بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ کہانی ایک پرانے گاؤں کی ہے جہاں ایک سرکٹا انسان راتوں کو لوگوں کے سامنے آتا تھا۔ لوگوں میں خوف و ہراس تھا اور اس کی باتیں پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ گاؤں کے بزرگ بتاتے تھے یہ شخص اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، اور یہ بات ایک اسلامی درس میں ملتی ہے۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی مریم اور اس کے والدین کی ہے جو اس گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک رات مریم نے عجیب خواب دیکھا جس میں ایک سرکٹا انسان اس سے مدد کی التجا کر رہا تھا۔ وہ خواب اسے بار بار آنے لگا اور ایک رات مریم نے خواب کے بارے میں اپنے والدین کو بتایا۔ والدین کو فکر ہوئی کہ شاید یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کی۔ کچھ ہی دن کے بعد مریم کے گھر ایک بوڑھا فقیر آیا اور اس نے مریم کو کہا کہ اس خواب کے پیچھے ایک راز چھپا ہے۔ مریم نے اس فقیر سے خواب کا مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس سرکٹے انسان کی روح قید ہے اور اسے نجات چاہیے۔ مریم خوف زدہ تھی، لیکن فقیر نے کہا کہ اگر تم اس کی مدد کرو گی تو اللہ تمہیں نیک کام کے عوض اجر دے گا۔ مریم اور اس کے والدین نے دعا کی اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں سے معلومات اکٹھی کی تو پتہ چلا کہ یہ سرکٹا انسان ایک بہت گناہ گار انسان تھا جو اپنی دولت کی خاطر بہت سے معصوم جانیں لے چکا تھا۔ اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے اسے ایسی سزا دی ہے کہ اس کا سر کٹ گیا ہے اور اس کی روح کو سکون نہ مل سکا۔ مریم نے ہمت کی اور اس روح کے لیے دعا کی۔ رات کے وقت جب سب سوئے ہوئے تھے وہ اس جگہ پہنچی جہاں کہا جاتا تھا کہ اس انسان کی قبر ہے۔ وہاں پہنچ کر اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور دعا کی کہ اللہ اس روح کو معاف کر دے اور اس کا عذاب ختم کر دے۔ اچانک اس کے سامنے سرکٹا انسان نمودار ہوا، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے مریم کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ اس کی روح کو سکون مل چکا ہے۔ مریم خوش تھی کہ اس نے گناہ گار شخص کی مدد کی اور اللہ کے ہاں اجر پایا۔ مریم نے جب اس سرکٹے انسان کی مدد کی تو پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ لوگ اس کے حوصلے اور ایمانداری پر داد دینے لگے۔ سب جانتے تھے کہ مریم نے ایک ایسی مخلوق کا سامنا کیا ہے جس سے ہر کوئی خوف زدہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی اس موقع پر توبہ اور استغفار شروع کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ کچھ ہی دن بعد مریم نے پھر ایک اور خواب دیکھا۔ اس بار اسے خواب میں ایک روشنی نظر آئی اور ایک آواز آئی، اے مریم، اللہ تم سے راضی ہے اور اس نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ مریم کو یہ سن کر عجیب سا سکون محسوس ہوا اور اسے یوں لگا جیسے اللہ اس کے ایمان کا امتحان لیا ہو اور وہ اس میں کامیاب رہی۔ وقت گزرنے لگا اور مریم کی زندگی بدلنے لگی۔ لوگ اس سے اپنے مسائل اور دعا کے لیے رجوع کرنے لگے۔ مریم نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور وہ اللہ کے قریب ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں مزید نیکی کے کاموں میں لگا دیا اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے لگی۔ ایک رات مریم کو پھر خواب آیا، مگر اس بار خواب بہت مختلف تھا۔ خواب میں اسے ایک نیا منظر دکھایا گیا۔ ایک اور روح ایک غار کے اندر قید ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کبھی روشنی ہی نہیں پہنچتی۔ اس روح کی آہیں اور چیخیں سن کر تو مریم چونک گئی۔ وہ خوفزدہ تھی، مگر اسے پتا تھا کہ یہ ایک اشارہ ہے۔ اس کے پاس کوئی خاص طاقت ہے جس سے وہ بھٹکی ہوئی روحوں کی مدد کر سکتی ہے۔ مریم نے اس خواب کو اپنے والدین سے شیئر کیا اور والدین نے اسے نصیحت کی کہ دعا اور صبر کے ساتھ اللہ سے رہنمائی مانگے۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے کہا کہ اگر اللہ نے اسے اس مقصد کے لیے چنا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوگی۔ مریم نے دوبارہ اس غار کی تلاش شروع کی جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ کئی دنوں تک تلاش کے بعد وہ ایک ویران خوفناک مقام پر پہنچی جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہاں ایک پرانا غار ملا جو بالکل خواب جیسا تھا۔ مریم نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت شروع کی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ روح واقعی مدد کی طلبگار ہے تو اسے معاف فرما دیجیے۔ اچانک اس غار میں روشنی پھیل گئی اور اس کی قید روح
نے مریم کا شکریہ ادا کیا۔ اس روح نے کہا، تمہاری دعاؤں نے میری سالوں کی قید کو ختم کر دیا ہے، اللہ تمہاری ہر نیک دعا قبول کرے۔ مریم نے اسی لمحے اپنے لیے اللہ کا انعام سمجھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب مریم کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اللہ کے قریب ہونے کا ایک احساس مریم کو تھا۔ اس کا دل دنیا کی مادی چیزوں سے ہٹ چکا تھا اور اس نے اپنی زندگی اللہ کے راستے پر لگانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد گاؤں کے لوگوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات ایک مسافر جو اس ویران علاقے سے گزرا، صبح مردہ پایا گیا۔ اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھی، جیسے وہ کسی انتہائی خوفناک منظر کو دیکھتے ہوئے دم توڑ گیا ہو۔ لوگوں میں افواہیں پھیلنے لگی، شاید اس وادی میں اب بھی کوئی اسیب یا بھٹکی ہوئی روح ہے جو کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مریم کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس کا دل عجیب بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اوپر ایک نئی آزمائش آنے والی ہے۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں اور والدین سے مشورہ کیا تو سب نے اسے دعا میں طاقت بڑھانے کی تلقین کی۔ مریم نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا اور روزانہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ اسے کامیاب کرے۔ ایک رات مریم کو خواب میں دوبارہ ایک منظر دکھایا گیا۔ اس بار اس نے دیکھا کہ وہ اسی وادی میں کھڑی ہے اور ایک سرکٹا انسان اس کے سامنے کھڑا ہے، لیکن یہ وہ انسان نہیں تھا جسے اس نے پہلے آزاد کیا تھا، بلکہ یہ تو کوئی اور تھا۔ اس کے جسم پر چوٹوں کے نشانات تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ مریم کی آنکھ کھلتے ہی وہ خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اگلے دن مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس وادی کا پھر رخ کرے گی۔ گاؤں والوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر مریم کو پختہ یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہے اور وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ اس نے اپنے والدین سے اجازت مانگی اور کہا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور میں جانتی ہوں کہ اگر یہ آزمائش ہے تو میں اس میں کامیاب ہوں گی۔ مریم رات کے وقت وادی کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ رات بہت خاموشی اور سرد تھی۔ جب وہ وادی کے قریب پہنچی تو اس نے قرآن پاک سے تلاوت شروع کی اور اپنی دعاؤں کے ذریعے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ وادی کے اندر داخل ہوئے، اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور رات کی خاموشی میں ہوا کی سرسراہٹ مزید اسے ڈرونا بنا رہی تھی۔ اچانک مریم نے دور سے ایک سایہ دیکھا۔ وہ سایہ اس کی طرف بڑھنے لگا اور جیسے جیسے وہ قریب آ گیا وہی سرکٹا انسان نمودار ہونے لگا۔ اس کے جسم پر مزید چوٹیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری وحشت تھی جسے وہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا ہو۔ مریم نے تلاوت شروع کی اور بلند آواز میں شروع کی، اور جیسے ہی اس نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، اس سرکٹے انسان نے اپنی جگہ پر رک کر کہرانا شروع کر دیا۔ مریم کو ایسے لگا جیسے وہ درد میں ہے اور اللہ سے رہائی مانگ رہا ہے۔ مریم نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی مدد چاہیے؟ اس سرکٹے انسان نے اشارے سے کہا کہ وہ عذاب میں ہے اور نجات چاہتا ہے۔ مریم نے دعا کی کہ اللہ اس کی روح کو سکون عطا کرے۔ وہ پوری رات اس وادی میں تلاوت کرتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس انسان کی وحشت ختم ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر سکون چھانے لگا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو وہ سرکٹا انسان غائب ہو گیا اور مریم نے محسوس کیا اس نے ایک اور بھٹکی ہوئی روح کو آزاد کر دیا ہے۔ جب مریم واپس گاؤں آئی تو اس نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا، انہیں نصیحت کی کہ اللہ کی رحمت پر انسان کے ساتھ ہے، بس ہمیں سچی توبہ اور نیکی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ مریم کی باتوں نے گاؤں کے لوگوں پر گہرا اثر ڈالا۔ سب نے اللہ سے سچی توبہ کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کی راہ پر چلنا کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر سچے دل سے توبہ اور نیکی کے کام کرنے سے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔